کسی بھی محفل کی کامیابی کا راز کثرت افراد یا محفل کے شور شرابے پر منحصر نہیں ہوتا، بلکہ محفل کی کامیابی کا راز خلوص نیت، حسن فکر، حسن نظر اور حسن سماعت سے طے کیا جاتا ہے۔ بھیڑ ہو لیکن ناسمجھ تشریف فرما ہو تو میں سمجھتا ہوں مختصر تعداد ہو مگر سمجھداروں کی ہو تو وہ بہتر ہے اس بھیڑ سے جس میں صرف شور سنائی دے، حقیقت ختم کر دی جائے۔ لہذا محفلوں کا شور ایک طرف ہوتا ہے لیکن سیمینار کی خاموشی ہزاروں طوفانوں کی علامت ہوتی ہے۔ یہ سیمینار میں خاموشی نہیں ہوتی ہے بلکہ کسب علم کرنے والے افراد ہوتے ہیں جن کا حسن سماعت اور ذوق سماعت آمادہ کرتا ہے خطیب کو تکلم کرنے پر، خطیب کو بیان دینے پر۔ آپ یقین کیجئے ملک کے گوشے گوشے میں تقریر کرنے والے، بیرون ملک میں اپنی خطابت کی چھاپ چھوڑنے والی شخصیتیں آپ کے سامنے ہیں۔ مولانا قمر علی صاحب قبلہ جو یورپ کی وادیوں میں بھی آپ خطابت کا سفر کر چکے ہیں اور بلاد عرب میں بھی کئی مقام پر کئی ملکوں کا دورہ آپ کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا محمد علی گوہر صاحب قبلہ جو ابھی آپ کے سامنے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے بھی یورپ کی وادی کا سفر کیا۔ اس کے علاوہ بلاد عربیہ میں بھی انہوں نے خطابت کے فریضے کو انجام دیا۔ میں سمجھتا ہوں مومن اعظم گڑھ کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ایسے مائناز مقررین اور خطبہ کرام اس سرزمین پر تشریف لائے۔ یہ اور بات ہے کہ مومنین کے پاس وقت کی قلت ہے اور ان کو یہ توفیق میسر نہ ہو سکی کہ وہ کثیر تعداد میں یہاں تشریف لاتے۔ بہرکیف ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم جہاں بھی رہیں گے کوشش کریں گے کہ یہ تاریخ 5 جمادی الاولیٰ کی تاریخ جو شہزادی کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، اس تاریخ کو ہم فراموش نہ کریں، اس تاریخ کو وادی سہو نسیان میں نہ ڈھکیلیں، اس تاریخ کو کہنگی کا لباس نہ پہننے دیں، اس تاریخ پر فرسودگی کی گردن نہ جمنے دیں، بلکہ کوشش کرتے رہیں کہ یہ تاریخ ذہنوں میں ہر لمحے روشنی پیدا کرتی رہے۔ جناب زینب کی شمولیت شہادت کربلا میں جناب زینب کی شمولیت کے اس خوبصورت عنوان پر اپنی فکر کے موتی بکھیر رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد علی گوہر صاحب اللہ۔ یقیناً ان کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ اپنے پورے اس مقصد کو بیان کرتے، اس پورے میٹر کو آپ تک پہنچاتے کہ جو یقیناً وہ تیاری کر کے آئے تھے، اور وقت کی قلت نے ہزاروں ان مضامین کا گلا گھونٹ دیا جو ان کے قلب و نظر میں جوش مار رہے تھے۔ بہرکیف میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر انہیں موقع ملتا تو وہ یہ ضرور کہتے کہ اگر شہادت کربلا ایک پھول ہے تو شمولیت حضرت زینب اس خوشبو کا نام، اگر شہادت کربلا بمثابت حج بیت اللہ ہے تو خانہ کعبہ کو وجود بشمولیت حضرت زینب کی شکل میں موجود ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ شمولیت ایک نماز کا نام ہے، ایک شہادت ایک نماز کا نام ہے، تو اس شہادت میں حضرت زینب کی شمولیت صلوات کی مانند ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ شہادت ایک نیام کا نام ہے تو اس نیام کا نام اگر شہادت ہے تو زینب کی شمولیت اس نیام میں ایک تلوار کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ شہادت ایک چشم انسا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ شمولیت زینب اس چشم بینا کے نور کا نام ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ شہادت، آپ غور کیجئے، اگر جہاں تک میں اس منزل کو آگے لے جاؤں، بس آخری لفظوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ شہادت ایک جسم کا نام ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ شمولیت زینب اس جسم کی روحانیت کا نام ہے۔ لہذا شمولیت حضرت زینب کربلا کی اس تپتے ہوئے ریزگار میں معنوی اعتبار سے میں کہہ سکتا ہوں کہ 2 اعتبار سے جناب زینب کی شمولیت ہے۔ پہلی شمولیت اس عنوان سے ہے کہ اگر ظاہر پر بنا رکھو تو آغوش کے بالوں کی شہادت بھی زینب کی شمولیت کی علامت ہے، اور اگر باطن پہ بنا رکھو تو کوفہ و شام کا خطاب تشہیر شہادت کے اعتبار سے شمولیت حضرت زینب کی علامت ہے۔ لہذا ظاہراً بھی زینب شریک ہے،
مقصد حسینی ہیں اور باطناً بھی شریک مقصد حسینی ہے۔ یہ زینب علیہ مقام کا کردار تھا کہ اس شہادت کے اس نظریے کو بام عروج پر پہنچا دیا ہے۔ یہ زینب علیہ مقام کا جگر تھا کہ آپ نے اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنے رفتار سے، اپنی خطابت کے ذریعے سے، اپنے بیانات کے ذریعے سے عالم اسلام کو متوجہ کیا۔ یقین کیجئے کہ شہادت کا مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ زندگی کی آغوش میں جب موت کی ہچکی آ جائے اور دم ٹوٹ جائے، صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ طلاب کرام تھوڑا تشریف میں آ گئے۔ بس میں ختم کر رہا ہوں 2 لفظوں کے بعد اور زحمت دوں گا ہمارے اگلے مقرر مولانا محمد عارف صاحب فیض آباد سے جو تشریف لائے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے بعد ان کی خطابت ہوگی۔ صرف میں ماحول کو بنانے کے لیے تھوڑا سا 2 لفظ کہہ کے اپنی بات کو تمام کر دوں تو شمولیت حضرت زینب سلام اللہ علیہا شہادت عظمیٰ میں جو آپ کے کارنامے ہیں، جو آپ کی رفتار و گفتار، سیرت و کردار ہے، وہ کسی ذی شعور پر پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر صاحب شعور، ہر صاحب عقل، ہر صاحب فہم اس بات کا ادراک کر سکتا ہے کہ کربلا کے تپتے ہوئے ریگدار پر امام حسین کی شہادتیں بظاہر اس کربلا کے صحرا میں، لقدق صحرا میں ختم ہو کر رہ جاتی۔ اس آواز کو زینب نے ان آوازوں میں دبنے نہیں دیا، بلکہ زینب نے حق کی آواز کو باطل کے جگر سے نکال کر دنیا تک پہنچا دیا۔ حق کی آواز کو شہزادی نے پوری کائنات تک پہنچا دیا اپنے خطبوں کے ذریعے۔ میں ایک جملے کے ذریعے سے بات واضح کروں، جب یہ قافلہ چلنے لگا ہے، سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا ہے۔ روایت کہتی ہے شہزادی نے دلاسا دیتے ہوئے فرمایا، میرے لال تو سمجھتا ہے کہ یہ تپتا ہوا ریگدار ایسے ہی رہے گا، یہ لاشیں ایسے ہی پڑی رہیں گی، یہ پورا میدان لقدق ایسے ہی رہے گا۔ یاد رکھو ینسبون علما لہذا تب، یہ میدان ایسے نہیں رہے گا، اس میدان میں تیرے بابا کا پرچم لہرائے گا، اس میدان میں تیرے بابا کا پرچم لہرائے گا۔ لا یدس اثرہ ولا یمحو رسمہ، ارے اس اثر کو دبایا نہیں جا سکتا، اس کے اثرات کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کے رسم الخط کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ دنیا کوشش کرے گی کہ روزے کو منہدم کیا جائے، قبر کو منہدم کیا جائے، تو کبھی ہل چلایا جائے گا، کبھی نہر کے پانی کو کاٹا جائے گا، کبھی زائرین کو قتل کیا جائے گا، کبھی ان کے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹا جائے گا۔ پوری طاقتیں اپنا کام کریں گی، زینب کی حکمت اپنا کام کر کے دنیا کو بتائے گی، ساری طاقتیں نیلام ہو جائیں گی، زینب کی حکمت عملی آگے بڑھ کے نظر آئے گی۔ لہذا دنیا دیکھے گی کہ کوششیں کرنے والوں کے محل کھنڈروں میں تبدیل ہو گئے، مظلوم کا روزہ آج بھی کائنات کے لیے مشعل ہدایت ہے۔ آئیے حضرات، اس مختصر نما طویل تمہید کے بعد میں دعوت سخن دوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب عارف حسین صاحب قبلہ، محمد عارف صاحب قبلہ کو کہ وائیں اور اپنے بیان سے مومنین کو مستفید فرمائیں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الراها برحمته، والصلاة والسلام وتحية والإكرام ومولانا بالقاسم المحمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك،
الذين كلامهم النور وعمرهم رشد وصيتهم التقوى وفعلهم الخير وصيتهم الكرم وعاداتهم الإحسان واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين أما بعد صدق الله تعالى حيث يقول وأصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت فرعها في السماء صلوات سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو ثانیہ زہرا کی ولادت باسعادت کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بالخصوص حجت آخر کی خدمت میں ہدیہ تبلیغ پیش کرتا ہوں۔ سورہ ابراہیم کی 7ویں آیت کے ارشاد ہو رہا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی۔ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے جس کی اصل ثابت ہے اور اس کی فرع آسمان تک پہنچتی ہے اور وہ ہر وقت اپنے رب کے اذن سے پھل دیتا رہتا ہے۔ آپ اگر علماء اہل سنت اور یہاں تک کہ وہابی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے لکھا ہے کلمہ طیبہ سے مراد ہے لا الہ الا اللہ۔ تو اب کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ، علماء کرام اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ مشبہ و مشبہ میں شبہ وجہ و شباہت بہت ضروری ہے۔ اب جتنا بابرکت طیب و طاہر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اتنا ہی طیب و طاہر وہ درخت بھی ہونا چاہیے۔ اور پھر اسی کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہہ دیا کہ وہ ہر وقت اپنے رب کے اذن سے پھل دیتا رہتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو درخت اپنے رب کے اذن سے پھل دے گا اس کا کوئی بھی پھل خراب نہیں ہوگا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک آپ تمام انبیاءوں کے شجروں کو اٹھا کر دیکھ لے، کوئی بھی شجرہ اتنا طیب و طاہر نہیں ملے گا کہ اس کی مثال کلمہ طیبہ سے دی جا سکے۔ اس لیے کسی نبی کی بیٹی گمراہ ہے، کسی نبی کا بیٹا گمراہ ہے، کسی نبی کی بیوی گمراہ ہے، چلیے مان لیتے ہیں بیوی بھی راہ راست پر ہے، بیٹا بھی راہ راست پر ہے، تب بھی اس کی مثال کلمہ طیبہ سے نہیں دے سکتے۔ اس لیے کوئی بھی عورت درجہ عصمت تک نہیں پہنچی ہے۔ اگر کوئی ایک درخت ہے تو وہ درخت ہے درخت اہل بیت، جہاں پر جڑ ہیں وہ ہیں سید الانبیاء، جہاں پر اس کی ٹہنی ہے وہ ہیں سید الاوصیاء، جہاں پر اس کی شاخ ہے وہ ہیں سید نساء العالمین، اور جہاں پہ اس کے پھل ہیں وہ ہیں حسن و حسین۔ اور اسی طیب و طاہر درخت کی ایک فرد کا نام ہے زینب کبریٰ۔ جب نور ولایت کا اقتران جفد طہارت سے ہوا تو اس اقتران کے نتیجے میں جو طہارت کا موتی بھر کر سامنے آیا اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ اور چونکہ خزانہ قدرت میں یہ موتی سب سے انمول موتی تھا، جب نام رکھنے کی باری آئی تو خود اپنے نبی کو بھیجا، اے علی تم نے کوئی نام رکھا ہے؟ تو مولا کائنات کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میں آپ کے اوپر کیسے سبقت حاصل کر سکتا ہوں؟ تو اب رسول اسلام کہتے ہیں اے علی جب تم ہم پر سبقت نہیں حاصل کر سکتے تو ہم اللہ کے اوپر کیسے سبقت حاصل کریں؟ اسی اثنا میں جبریل کا نزول ہوا، جبریل آئے اور کہا اے محمد اس بیٹی کا نام زینب رکھ دے۔
زینب کی معنی آپ سبھی جانتے ہیں باپ کی زینت، تو کائنات کی زینت ہے علی، کائنات کی زینت ہے علی، اور اللہ نے جناب زینب کو علی کی زینت بنا کر بھیجا ہے۔ اگر مولائے کائنات نہ ہوتے تو فاطمہ زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ یہ منزلت جناب فاطمہ زہرا کی کہ اگر کوئی کفو ہوا ہے تو وہ ہے مولائے کائنات، لیکن جناب فاطمہ زہرا کی ثانی تو ہو گئے، یہ مقام فاطمہ زہرا ہے کہ زہرا کی ثانی تو ہو گئے، لیکن زینب کی ثانی آج تک دنیا میں کوئی نہ ہو سکا۔ اور آج جو ہم بڑے فخر سے اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ دین کس نے بچا کر دیا؟ ایک فقرے کی طرف توجہ دلانا ہے۔ مقاتل میں اچھی طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ جناب زینب کچھ کہنا چاہ رہی ہے، اتنے میں چوتھے امام نے روکا، یا عمتی اسکتی، اے بھوپی اماں آپ خاموش ہو جائیے۔ اگر صرف اتنا فقرہ ہوتا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نے اس سے پہلے بھی یہ فقرہ سنا ضرور ہوگا، اگر صرف اتنا کہا ہوتا ہے